اب یہ معاملہ سارم بڑھنی تک محدود نہیں رہا ہے، یہ معاملہ اب آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور اس سارے معاملے کے اندر ان کی جو وائف ہیں ان کو بھی شامل تفتیش کر لیا گیا ہے، کیونکہ سارم بڑھنی ٹرسٹ کی جو بینیفیشری ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ ان کی بیگم ہے۔ اور اب یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ سارم بڑھنی صاحب جو 2 مہینے پہلے ایک بچی تھی جو دبئی کے راستے امریکہ گئی تھی، وہ غیر قانونی طریقے سے گئی، جس کا نام ہے حیا۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ آج انہوں نے دوران تفتیش ایک جرم کا اعتراف اس طرح سے کیا، کیونکہ ان کے سامنے پیپر رکھے گئے اور پیپر میں بتایا گیا تھا کہ جناب حیا جو بچی ہے، یہ چھوٹی بچی تھی جس کو امریکہ میں کسی پیرنٹ کو دیا گیا، یہ لاوارث ہے، اس کے ماں باپ نہیں ہے، یہ یتیم ہے۔ حالانکہ اس کے ماں باپ کے تک ایف آئی اے والے پہنچ گئے، پولیس پہنچ گئی، اور انہوں نے بیان دیا ہے کہ 10 لاکھ روپے کے عوض ہم سے ہماری بچی لی گئی۔ اور اس بات کا علم صرف پاکستان کو نہیں، امریکہ تک کو ہے، کیونکہ یہ امریکہ کی طرف سے 2 مہینے پہلے شکایت ہوئی تھی، اور سخت سرویلنس سارم بڑھنی صاحب پر جب ابھی امریکہ کے اندر موجود تھے تب ان پر کیا گیا تھا، اور جیسے ہی وہ پاکستان کے لیے فلائی ہوئے تو امریکی حکام نے پاکستانی حکام بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ کیا حال ہیں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب، سارم بڑھنی والا معاملہ اب مزید طول پکڑتا جا رہا ہے، اور اس میں ان کی بیگم کو بھی شامل تفتیش کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور وہ اس وجہ سے ہے کہ سارم بڑھنی کا جو ٹرسٹ ہے اس کی بینیفیشری کوئی اور نہیں بلکہ ان کی اہلیہ ہیں۔ اور آج سارم بڑھنی صاحب نے دوران تفتیش کس بات کا اعتراف کر لیا جس کی وجہ سے ان کی جو ضمانت کی درخواست تھی اس کو عدالت نے ریجیکٹ کر دیا اور 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا۔ یہ معاملہ ایگزیکٹلی ہے کیا؟ کیونکہ سارم بڑھنی صاحب کسی تعارف کے محتاج ہے نہیں، سماجی کارکن ہیں اور بڑا ہی اچھا کام کر رہے تھے، مطلب بچوں کی فلاح کے لیے، بچوں کی بہبود کے لیے، بچوں کے مستقبل کے لیے واقعی میں بہترین کام کر رہے تھے، جس طرح کا کام بتایا جاتا تھا کہ وہ کر رہے ہیں۔ لیکن جو ایف آئی آر میں چیزیں نکل کر سامنے آئی ہیں وہ تو اتنی ہوش ربا ہیں، اتنی انسان کو ہلا دینے والی ہیں کہ یہ سارا معاملہ صرف پاکستان کی حد تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ معاملہ امریکہ سے بھی تفتیش کی جا رہی ہے، کیونکہ اس کی جو شکایت کی گئی آج سے 2 مہینے پہلے کسی اور نے نہیں بلکہ امریکہ نے کی تھی، اور امریکہ نے ایک بچی کو ٹریک کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جناب اس بچی کو غیر قانونی طریقے سے امریکہ لایا گیا اور ایک پیرنٹ کے حوالے کیا گیا ہے، اور امریکہ کے اندر کسی بچے کو اڈاپٹ کرنا ہے سم تھنگ ڈفرینٹ، بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے۔ پاکستان کے اندر شاید اڈاپشن کے رولز اور ریگولیشنز الگ ہوتے ہوں گے، لیکن اگر آپ امریکہ میں کسی بچے کو اڈاپٹ کرنے کے لیے جائیں گے تو آپ کو اتنے پیپر ورک کا سامنا کرنا پڑے گا، اور بچہ آپ کو مل بھی جائے تب بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ بچے کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہیں کر لیں، آپ کی پھر بھی چیک اینڈ بیلنس نگرانی کی جا رہی ہوتی ہے۔ اور اگر محکمے کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ بچے کو اڈاپٹ کرنے کے بعد اس کی کفالت، اس کی دیکھ بھال، اس کی خیال، اس کی نگہداشت صحیح طور پر نہیں کر رہے ہیں تو آپ سے وہ بچہ واپس لے لیا جاتا ہے۔ اتنی سختی ہے کہ اگر آپ کا اپنا بچہ بھی ہوگا اور اس کی بھی آپ کفالت صحیح سے نہیں کر رہے ہوں گے تو وہ بچہ بھی آپ سے لے لیا جائے گا، وہاں پر اتنی سختی ہے۔ لیکن آج سے 2 مہینے پہلے کیا ہوا تھا آج میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا، اور ساتھ ساتھ 5 سال پہلے صابر بڑھنی ان پہ سارم بڑھنی صاحب جو ہیں ان پر اس طرح کی ایلیگیشنز لگے تھے۔ سارم بڑھنی صاحب کو کہا گیا تھا کہ پہ الزام تھے کہ جناب وہ اس طرح کی ہیومن ٹریفکنگ کر رہے ہیں، 2 بھی معاملات کر رہے ہیں، لیکن وہ پھر اس انویسٹیگیشن کے اندر کلیئر قرار دے دیے گئے تھے۔ اب باقاعدہ طور پر انویسٹیگیشن کا آغاز ہوا ہے، اور سارم بڑھنی صاحب نے کس بات کا اعتراف جرم کیا جس پر ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ لیکن آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے انسٹاگرام پر رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں، سلمان.MRZAA یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، چاہیں تو فالو کر لیں۔ جو میسج آپ کریں گے کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ آپ کے میسج کا رپلائی میں ضرور کروں۔ اچھا جناب، ہوا یہ کہ آج سے 2 مہینے پہلے ابھی سارم بڑھنی صاحب بھی امریکہ کے اندر موجود ہیں۔ اس دورے کے دوران سارم بڑھنی صاحب کی جو آپ سمجھ لیں کہ سرویلنس کی گئی تھی وہ بڑی سخت قسم کی تھی۔ امریکہ نے ان پر سخت نگاہ رکھی ہوئی تھی، ان کے آنے جانے کا باقاعدہ ریکارڈ رکھا جا رہا تھا، اور یہ بھی سننے میں آیا کہ ان سے تفتیش بھی کی گئی۔ یہ سارا معاملہ اس وقت شروع ہوا کہ آج سے 2 مہینے پہلے حیا نام کی ایک بچی جو کہ بڑی چھوٹی بچی تھی، اس کے بارے میں کہا گیا کہ 10 لاکھ روپے کے عوض اس کو لاوارث قرار دے کے، اس کو یتیم قرار دے کے یہ کہا گیا کہ جناب اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، اس کے والدین نہیں ہیں، اس کے کوئی عزیز و اقارب نہیں ہے، اور اس کے بعد امریکہ میں دبئی کے راستے ان کو امریکہ میں باقاعدہ ایک پیرنٹ کو بھیجا گیا۔ یہ الزام امریکہ کی طرف سے لگایا گیا، اور جب سارم بڑھنی صاحب امریکہ سے پاکستان کے لیے آ رہے تھے غالباً شاید ان کو ان تمام چیزوں کا اندازہ تھا۔ یہاں پر آ کے انہوں نے کہا کہ جناب میں تمام لوگوں کی بات کروں گا جو مجھ پر طرح طرح کے الزامات لگا رہے ہیں، میں ان کے خلاف بات کروں گا، جو مجھے نہیں کہنا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن جیسے ہی یہاں پر پہنچے ان کو حراست میں لے لیا گیا، ان سے 2 پولیس اہلکاروں نے تفتیش کی، اور اس کے بعد جب ان کو عدالت میں پیش کیا گیا انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ جناب یہ جو بچی ہے
یہ اس کے پیرنٹ موجود ہیں، پیرنٹ کا کہا گیا کہ جناب پیرنٹ موجود ہیں، لیکن پیپر کے اندر حیا نام کی جو بچی ہے اس کے والدین کا نہیں لکھا ہوا ہے، یتیم بچی لکھا ہوا ہے۔ اب سارم بڑنی صاحب سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جناب میں کیسے کہہ سکتا ہوں، بھائی ان کے والدین کے وکیل نے یہ چیزیں لکھوائی ہیں، میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ جناب وہ بچی یتیم ہے۔ اچھا، سارم بڑنی صاحب یہ اکثر ٹی وی شوز کے اندر، دیگر معاملات کے اندر یہ بات بولتے تھے کہ میرے جو ٹرسٹ کے باہر کوئی بچی چھوڑ کے چلا جائے، کوئی بچہ چھوڑ کے چلا جائے، والدین حالات سے پریشان ہو کے چھوڑ کے چلے جائیں، یا کوئی ایسے ہی چھوڑ کے چلا جائے، اگر وہ اس کا کوئی وارث نہیں ملتا ہے، اگر وہ لاوارث ہوتی ہے، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا ہے، تو اس کو اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے، ٹرسٹ کے اندر رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ جو حیا نامی بچی ہے، اس کو امریکہ میں جب لے جایا گیا تو اس کے قوائف جو تھے اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ یہ لاوارث اور یتیم بچی ہے۔ اب جب ان کے پیرنٹ نکل کر آیا، ایف آئی اے والوں نے ان کے پیرنٹ سے بھی بات کی اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ 10 لاکھ روپے کے عوض ہم سے یہ بچی لی گئی۔ جب یہ معاملہ ہوا تو ان کے پاس پھر آبویسلی ثبوت ان کے ہاتھ لگ گیا۔ جب ثبوت لگا، ساتھ ساتھ امریکہ نے بھی وہاں سے انکوائری کا آغاز کیا، امریکہ نے پاکستان سے رابطہ کیا اور پاکستان سے بتایا کہ بھائی 25 بچے آئے جس میں سے 15 لڑکیاں شامل ہیں، اور یہ غیر قانونی طریقے سے آئے۔ اور امریکہ کے اندر آپ کو پتہ ہے دہشت گردی سے بڑا جرم کیا تصور کیا جاتا ہے؟ اگر آپ ہیومن ٹریفکنگ کر رہے ہیں، اگر آپ منی لانڈرنگ کر رہے ہیں، تو آپ یقین جانیے یہ دہشت گردی سے بڑا جرم تصور کیا جاتا ہے، اور اس کی پھر نہ معافی ہے اور نہ ہی بیل ہے۔ یہ بڑا سنگین قسم کا میٹر ہوتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ سارم بڑنی صاحب پر الزامات جو لگے ہیں وہ امریکہ سے لگے ہیں، امریکہ نے کچھ ثبوت پاکستان کے حوالے کیے، یہ حیا کی جو پوری جو آپ سمجھ لیں قوائف تھے وہ ان کے حوالے کیے، اور بتایا کہ جناب یہ بچی لاوارث نہیں ہے، یتیم نہیں ہے، بلکہ اس کے پیرنٹ موجود ہیں، اور ان کے پیرنٹ سے 10 لاکھ روپے میں ان کو لیا گیا، اور اس طرح نہ جانے کتنی بچیاں ہوں گی۔ اب سارم بڑنی صاحب نے یہ بات آج جب ان کو میڈیا کے سامنے باہر آ رہے تھے، میڈیا ان سے ملا تھا، میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بہت ساری باتیں کہی تھیں۔ اس میں انہوں نے کہا کہ جناب ایف آئی اے کو نظر نہیں آتا کہ جو بچوں کو کچرے پھینک جاتے ہیں، دیگر چیزیں پھینک جاتے ہیں۔ بیسکلی سوال ان سے یہ نہیں کیا جا رہا، سوال ان سے دیگر کیے جا رہے ہیں۔ اب یا تو یہ پیپر ورک میں کوئی مسٹیک ہوئی ہے، کیونکہ آنیسٹلی انسان کا دل نہیں مانتا، کیونکہ میں بچوں کو لے کے بڑا سینسٹیو انسان ہوں کہ یار بچوں کے ساتھ ظلم نہ ہو، بچوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کسی کے بچے کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی کسی کا بچہ روڈ پر نہ سوئے۔ یہ بڑا سینسٹیو قسم کا معاملہ ہوتا ہے، اور جو کام سارم بڑنی صاحب کر رہے تھے، جو بتایا جاتا تھا کہ بچوں کی فلاح کے لیے، بچوں کی بہبود کے لیے، بچوں کی نشو و نما کے لیے، بچوں کے مستقبل کے لیے، یار ایسا انسان تو نہ صرف دنیا کماتا ہے، وہ تو آخرت کما لیتا ہے۔ لیکن جو الزامات ان پر لگے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ ان الزامات کی حقیقت کیا ہے، اور کیونکہ یہ کام عدالت کا ہے، تحقیقاتی ادارے اس کی تحقیقات کریں گے اور عدالت اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ کیا سارم بڑنی صاحب صحیح ہیں یا وہ غلط ہیں۔ لیکن جو ایف آئی آر میں نکل کر سامنے آئے یار، وہ تو انتہائی سنگین ہے، وہ انتہائی سنگین ہے۔ آپ یقین جانیے اگر یہاں سے ان کو بیل مل بھی گئی تو وہ بلیک لسٹ کر دیے جائیں گے پوری دنیا کے اندر۔ خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں، تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا۔